ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جنہوں نے امت کو خیر کی ہر خبر سے آگاہ کیا، اور مشکلات سے بھی بتلایا، جیسے اس صورت میں کہ انسان سراسر گھاٹے میں، نقصان پر ہی، مگر وہ لوگ جو چار کام کرتے، الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت، وتواصوا بالصبر، اور حق پر چلنے سے جو مشکلات آئے ان پر صبر کی نصیحت۔ جنت کا جو راستہ ہے وہ کہیں آسان راستہ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آج من حیث القوم حق کی خبر بھی ہے جن کو، لیکن حق میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس سے گھبراتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے ہاں جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنی ہی آزمائشیں اتارتا ہے، اتنی ہی پریشانیاں اترتی ہیں۔ توحید کا جو راستہ ہے یہ آسان نہیں ہے۔ توحید پرستوں کی جماعتوں کو دیکھ لیں، بھول گئے ہیں راستہ توحید کا، منہج سے ہی ہٹ گئے۔ تکالیف کا سامنا کرنے سے کہ معاشرے سے کٹنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جو انک لمجنون کہا گیا، آپ کی دعوت کو جادو والی دعوت کہ بھائی بھائی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں تفریق ہو جاتی ہے۔ اس تفریق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت دیکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہوئے نا تو اسلام سے قبل آپ کی دوستی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اسلام قبول کرتے ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کا پیغام سنایا، لا الہ الا اللہ۔ سلیم الفطرت آدمی سے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ عشرہ مبشرہ میں اگر کہا جائے نا تو کثرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا والے، آپ کے چچا کو جب خبر ملی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ، بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کتنے ہی صحابہ اسلام آنے سے پہلے بھی نہ شراب پیتے تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اصل اسلام کی خبر نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا تو چچا نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ڈال دیتے اور پھر دھواں دے دیتے۔ تصور کیجیے کہ ایک شخص کو باندھ دیا جائے چٹائی میں اور اس کے اندر سے پھر ان کو دھواں دیا جائے، کیا کیفیت ہوگی ایمان کی اور رب پر توکل کی۔
ہم سے تو برادری نہیں چھوٹتی، سیاسی لیڈر نہیں چھوٹتے، سیاسی جماعتیں نہیں چھوٹتی. دائیں بائیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیجیے. میں کسی نہ کسی جماعت کا رکن ہوں، اور وہ جماعت قبر پرست. اگر قبر پرست نہیں تو سارے قبر پرستوں کو ساتھ ملا کر چل رہی، حتیٰ کہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو بھی بغل میں بٹھایا ہو. وہ تفریق یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباء، وہ تفریق کہاں ہے؟ وہ ایمان کا اظہار کہاں ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مرد تو مرد، عورتوں کو بھی دیکھی. یہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، کلمہ توحید. یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے اور اتنا بھاری کلمہ ہے کہ جس کے دل میں جاگودی ہو جائے اس کے دل سے مشرکوں کی محبت نکل جاتی. اتنا بھاری کلمہ. ابن ماجہ میں حسن درجے کی حدیث ہے کہ ایک جنگ پر ایک شخص جب قابو آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب تلوار پڑے گی، اس نے اس حالت میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لی. اور کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب بتوں کی عبادت نہیں ہوگی. انہیں پتہ تھا، جانتے تھے عربی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی علی مشکل کشا اور نبی مشکل کشا. اس صحابی رسول نے اسے قتل کر دیا. جنگ تھی، جذبات تھے. پیغمبر علیہ السلام کو خبر دی. آپ نے پوچھا، اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، پھر تو نے قتل کر دیا. اور میں اللہ کے نبی، میں نے تلوار سونت لی تھی اور میرے قابو میں آ گیا تھا. اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ اور ایک روایت میں دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا، زبان سے پڑھا. یہ صحابی بھی فوت ہو گئے. حدیث میں آتا ہے رات کو دفن کیا تو صبح لاش باہر پڑی ہوئی تھی. لاش باہر پڑی ہوئی. قتل کس کو کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے. یہ کلمہ اتنا بھاری ہے. صحابہ نے سوچا کہ اہل کتاب کی شرارت ہے، دشمنوں کی، پھر دفن کر دی. صبح ہوئی پھر باہر لاش پڑی ہوئی. تیسری مرتبہ دفن کیا تو پھر لاش باہر پڑی ہوئی. صحابہ نے پتھر اوپر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، لا الہ الا اللہ. یہ تفریق کر دیتے قبر پرستوں میں اور رب کی عبادت کرنے والوں. تو مصعب بن عمیر بڑے کھاتے پیتے خاندانی آدمی تھے، مسلمان ہو گئے. ماں کی ممتا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھنے جا رہا تھا. ہمارے شہر کے ایک نشئی، ہمیں پتا تھا یہ فلاں بک سینٹر والے کا بیٹا ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا. بڑی عمر کا یہ ہو گیا، گلیوں میں سوتا اور رہتا. ایک دن میں نے دیکھا تو باپ دکان پر نہیں تھا، تو یہ لڑکا گزرا آدمی، اس کی ماں نے الماری کی سریوں کے اندر سے روٹی لپیٹ کر اس کو دی.
میں کھڑا دیکھتا رہا اور اس نے جا کر کھانا کھایا، ماں کی ممتا۔ لیکن مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے تو ماں نے پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا۔ کیوں؟ کافرہ تھی، لات کو مارنے والی تھی، قبر پرست تھی، پجاری تھی، اور یہ ایک اللہ کی توحید کو قبول کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے چمڑی ادھر گئی جیسے سانپ اپنی کچلی چھوڑ دیتا، کمزور ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امیہ جو سردار تھا اور اس کا غلام بلال تھا رضی اللہ تعالی، کلمہ پڑھ لی، یہ مارتا ظلم کرتا تھا اور ظلم کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد شاید سمجھتے ہیں کہ بالکل جنت کے کنارے پر برتے ہی چلے جائیں گے۔ مجھے صبر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ جو آزمائشوں پر صبر ہے، کہیں مقدر کی کھیڑ، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کہیں داماد خراب ہے، کہیں بہو خراب ہے، کہیں سسر ظالم ہے، کہیں ساس ظالم ہے، اور رب کو گالیاں دے رہے، شکوہ کر رہے۔ ابھی تو کفار کے ساتھ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ اپنے دور میں پوچھا، بلال جب امیہ آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، جان کیسے چھوٹتی تھی؟ جان کیسے چھوٹتی تھی؟ کب بس کرتا تھا وہ؟ اور میں جب میرے کمر کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو ٹھنڈا نہ کر دیتی، جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اور میں کمر تو دکھا، پھر بڑا دلیر آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، بڑے دلیر آدمی، طویل قد کے مالک، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قدم زمین پر لگتے تھے۔ اعلانیہ بیت اللہ میں تلوار نکال کر کہا، میں آج جا رہا ہوں مدینے، جس نے اپنی ماں کا لال چھیننا ہے وہ آئے میرے راستے میں کھڑے ہو کر دیکھے۔ اعلان اعلان، اتنا بہادر، جس نے مار کھاتے ہوئے کہا تھا اگر مکہ میں 300 مسلمان ہوتے یا مکہ میں مشرک رہتے یا مواحد رہتے، ہماری تو یاریاں ہی ختم نہیں ہوتی ان سیاسی جماعتوں سے اور دینی قبر پرستوں سے اور رافضیوں سے۔ اہل ایمان تو وہ تھے۔ میں نے پچھلے دنوں سمجھایا تو گالیوں کے انبار اور ایسی گندی اور غلیظ گالیاں، اور دینے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ کہا عمر نہ دیکھو، نہ دیکھو، نہیں کہا دکھا تو صحیح۔ آپ نے ہاتھ ڈالا تو عمر کی چیخ نکل گئی کہ اندر اتنے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ جان چھوڑتی اور وہ مارتا تھا اور کہتا تھا نبی کا انکار کر، اور یہ اس زخمی حالت میں بھی کہتے تھے احد احد، اکیلا ہے وہ، داتا دو نہیں ہوتے۔ یہاں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس قبر کی جان ہی نہیں چھوڑتے، اور عقل پر پردے پڑے ہوئے، نذرانے لے کر زندوں کو دے رہے اور مردے سے کہتے تو ہمیں دے دے، جو مر گیا بیچارہ۔ اہل ایمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے۔ گھر میں اکیلے ہیں تو توحید سناتے رہے، برادری میں ہے تو بات کہتے رہے، اپنے ساتھیوں کو یہ سبق سناتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں کسی قبر پر جانے نہیں دیتا، بدعات میں اور صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی مار پڑ رہی تھی، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
جو نیکیوں میں سب سے آگے. من اصبح منکم اليوم صائما، 4 کام ہے اس حدیث میں. آپ نے پوچھا روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے رکھا. چاروں کا. یہاں پر بھی بلال کو مارتے ہوئے امیہ کو جب دیکھا 1 کلو چاندی دے کر اس کالے غلام کو آزاد کر دیا. آزاد کر دیا. اور جب اس بلال نے امیہ کو گرفتار دیکھا جس نے چمڑی ادھیڑ دی تھی بلال کی اور صحابی نے اسے پکڑا ہوا تھا، اس نے ایک ہی آواز لگائی امیہ، آج یہ بلال رہے گا یہ امیہ رہے گا. صحابی نے کہا یہ میرا قیدی ہے، میں نے باندھا ہوا ہے. بولے وہ مسلمانوں کی جوان، یہ امیہ آ گیا قابو آئے. صحابی اس کے اوپر لیٹ گئے امیہ کو لٹا کر کسی طرح میرا قیدی بچ جائے اور فدیے میں اونٹنیاں مل جائے. بلال نے تلواریں نیچے سے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر. اہل ایمان، یہ تاریخ ہماری ہے، یہ ہیرو ہمارے، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبی نے صبر کی تلقین کی. صبر. عمار بن یاسر کا خاندان جو ہے غلام خاندان ہے. بنو مخزوم کے یہ غلام تھے، باپ بیٹا. ماں نے کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ. یہ آسان کلمہ نہیں ہے، لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں. بس لا الہ الا اللہ کہہ، لا الہ الا اللہ کہہ. بس پھر جو قبر پرستی ہو سکتی ہے کرو، نظریں نیازیں غیر اللہ کی دو، جو چاٹ سکتے ہو راکھیں فقیروں کی چاٹو، جو مجذوبوں کو کر سکتے ہو ان کی عبادتیں کرو. لا الہ الا اللہ. تمہیں کیا خبر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلمہ ہے. ابو جہل جو خبیث تھا، امت کا فرعون تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی ظلم کرتا تھا. ظلم کرتا تھا. آپ کی والدہ کی شرف گاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا. پہلی مسلمان خاتون شہیدہ، پہلی مسلمان عورت جس نے جان دے دی. آپ گزرے، اب آپ یہ ذرا دیکھیں، سوچئے ذرا، ذہن میں لے کر آئیے. ابو جہل مار رہے، پیغمبر کے شاگرد ہیں اور پیغمبر امام کائنات پاس سے گزر کر چھڑا نہیں سکتے. کیا کہتے ہیں آل یاسر صبر کرنا جنت کا حقدار. اللہ، میں نے جب یہ واقعہ بار بار پڑھا ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور کمال کی حکمت ہے، یہاں تو وفات کے بعد بھی نبی کو پکارتے، وہاں سامنے پیغمبر گزر رہے ہیں اور نہیں چھڑوا سکے اپنے شاگرد کو، اور وہ مار رہے ہیں فرعون، اور آپ اسے کہتے آل یاسر صبر کرنا جنت تمہاری منتظر ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کی 7 شروط ہے جس پر ہم باقاعدگی سے لیکچر دے چکے. عمار کو رضی اللہ تعالی پانی میں ڈبو دیتے، جب جان نکلنے کے قریب ہوتی پھر نکال لے، سخت دھوپ میں لٹا دیتے اور سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے، ہل نہ سکے. ہم تو شادی کی بدعت نہیں چھوڑ سکتے، بدعتوں کی بدعت نہیں چھوڑتے. کس جگہ پر ہم پورے اترے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. اللہ آخر جب حد ہو گئی، حد کیا تھی، حد بھی نہ تھی، نہ زندگی نہ موت. ابو جہل نے کہا نبی کا انکار کر دے، پیغمبر کو گالی دے اور لات کی خیر کی کلمہ کہہ. انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی، اسے چھوڑ دیا. یہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے.
اللہ سوچئے گا ذرا، مجبور ہو گئے، پیغمبر کی شان میں کوئی بات کہہ دی، جان چھوٹ گئی، اب رو کیوں رہے؟ کہ میں نے اسلام کی توہین کر دی ہے؟ ابھی پہنچا پیغمبر کے پاس، آسمان سے جبریل امین آ گئے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہا اس کو کہہ دو اپنے شاگرد کو، جو تو نے کوئی ایسی بات کفر کی کوئی کہہ دی ہے، دل تیرا ایمان پر مطمئن ہے، رب نے تجھے معاف کر دی۔ پھر یوں رحمتیں نازل ہوتی، پھر یوں اللہ کی کرم نوازیاں اترتی کہ کلمہ کفر زبان سے تو کہہ دیا، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فقیہ جس کا نام افلا تھا، بنی عبد الدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالک اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر لڑکوں کو دے دیتے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ خباب بن ارد قبیلہ خدا کی ایک عورت، ام انمار کے غلام، عورت کے غلام ام انمار کے، اور یہ عورت ان پر ظلم کرواتی تھی۔ آپ سے اور ہم سے تو یہ اپنے عقیدے میں وہ عورتیں ہی مضبوط ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، ایمان کی کوئی کسوٹی گئی، کسی ترازو کے پلڑے میں رکھ کر دیکھے تو صحیح میرا ایمان اللہ کے ہاں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، میرے دل میں لا الہ الا اللہ کی کتنی قدر ہے۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی بیٹی ام عبیس، یہ عورتیں ہیں، ان سب نے کلمہ پڑھ لی۔ عورت کمزور ہوتی، ادھر بھی عورت ام انمار ہے جو اپنے غلام پر ظلم کر رہی ہے کہ یہ لات کو نہیں مانتا، اور ادھر بھی یہ عورتیں ہیں، سب لوڈی ہیں، اور لوڈی آپ سمجھتے ہیں مکہ میں کیا حال ہوتا تھا غلام کا، ان خاندانوں کا، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ایک ہی بات کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ قبیلہ بنی عدی کے خان والے بنی مومن، ان کے ایک لونڈی مسلمان ہو گئی۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں خبر ملی، جا کر مارنا شروع کر دی، مارتے رہے، آخر بیٹھ گئے، چھوڑ دیا اس عورت، اور جو بات کہی نا وہ سننے والی ہے، کہا میں نے تجھ پر رحم کھا کر تو نہیں چھوڑا، میں تھک گیا ہوں، تجھے مارنے کے قابل نہیں رہا، اگر قوت ہوتی میں پھر مارتا۔ عورتوں نے کلمہ توحید پر اپنی جانیں دی ہیں، ہم سے کلمہ توحید پر ان قبر پرستوں سے جان نہیں چھوڑتی، ان کو لا کر اور ملا کر اسلام غالب کرو گے؟ کیوں لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہو؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ لیڈریاں بھی چند دن کی، یہ کاغذی تنظیمیں بھی اور کاغذی امیر بھی چند دن کے، کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں؟ جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جس کے امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مکہ اور مدینہ فتح کریں گے، عائشہ کا لاش نکال لیں گے اور زنا کی اس پر حد جاری کریں گے، اس کو ساتھ بٹھایا ہوا۔ جو شخص قبر پرستی کرواتا ہے باقاعدہ، گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، جو غیر اللہ کی عبادتیں کرواتا ہے، اس کے ساتھ مل کر لا الہ الا اللہ اس کی حکمرانی ہوگی، قوم کو کیوں بھٹکاتے ہیں، کیوں خراب کرتے ہیں، کیوں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یاد رکھیے گا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری قوم سے ٹکر لی ہوئی ہے، اور چند افراد ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور جماعت شادی کر رہے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ پوچھا جائے گا کلمہ توحید، ان تنظیموں اور جماعتوں کے نام نہیں کہ تو کون ہے اور کیا ہے۔ رب پوچھے گا بتلا تیرا پالن ہار کون؟ بس عقیدہ توحید، تیرا نام کوئی بھی ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، عقیدے پر نجات ہے۔ اور عقیدے پر یہ دیکھیے چٹان بنے پڑے پیغمبر کے شاگرد، اور گنتی کے ہیں، اور عبادت بھی کھل کر نہیں کر سکتے، دار ارقم میں پہاڑی پر چڑھ کر چھپ کر رب کی عبادت کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے ایک چیز سے دامن تمسک کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آخرکار پھر وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فدا و ابی و امی، اور ان تمام عورتوں کو خرید کر آزاد کر دیا، آزاد کر۔ اس ابو بکر کا کوئی مومن نہ مانے اور میں اسے کہوں کہ آ میرے ساتھ چل، ملک میں اسلام لے کر آتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ آسمان والے نے ان حالات میں سورۃ کہف نازل فرمائی، جسے ہم آج جمعے کے دن چند لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ دیکھ لیں اپنا حالت۔ مجھے کہتے ہیں بات سخت کرتا ہے، کتنے لوگوں نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جو پیغمبر کی آج پڑھنے کی سنت؟ 10 آیتیں پہلی یاد کر لو، دجال کبھی بھی مجھے اور آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ سچے پیغمبر نے فرمایا۔ 10 کریکٹر یاد ہوں گے، 10 آیتیں یاد نہیں ہوتی۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم الگ ہوگے، علیحدہ ہوگے، إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کن سے؟ ان سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بابوں سے سوائے اللہ، اور اللہ سے تمسک کر بیٹھے۔ دیکھو یہ علیحدگی کا سبب، یہ اسلام اہل توحید کو مل جانے کا اور مشرکوں سے علیحدہ ہونے کا سبق دیتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا، علیحدہ ہو گئے تم ان سے۔ وہ چند نوجوان ہی تھے نا، نقشہ کھینچ کر پیغمبر کے سامنے رکھ دیا، وہ بھی چند تھے، تیرے ساتھی بھی چند۔ آسمان والے نے اس پر پھر اپنی رحمت کی بارش کر دی، کہا جاؤ فاووا الی الکہف، غار میں پناہ لے لو۔ سلا دیا ان مومنوں کی ایسے حفاظت کی نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ سو گئے، سال سوتے رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دے۔ اور قرآن کہتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، رب ان کو خود کروٹیں دلواتا رہا، سورج کا روٹ بھی تبدیل کر دیا۔ پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے یہ چند دن ہے سختی کے، یہ چند دن ہے یہ دنیا میں سختی کے ہمارے، پھر انشاءاللہ کٹ جائے گا یہ دنیا، اور دنیا کی سختیاں وہاں نبی ہوں گے اور نبی کے یار ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مواہدین ہوں گے۔ اپنے ایمان کو کوئی قوت دیجیے، طاقت دیجیے، پیغمبر کے لیے اشارہ دے دیا تو بس۔ اور پھر دیکھ لو اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پیغمبر اسلام نے فرمایا نکال دو ان خبیثوں کو، نکال دو ان مشرکوں کو۔ مشرک کے ساتھ مواہد کی کیا دوستی اور پیار ہے؟ ہائے، میں ممبر پر بیٹھا تو میرے بڑے قریبی ساتھی یہ بیٹھے ہوئے موریز بھائی کے ساتھ، یہ آئے نا، انہوں نے جوتی اتاری نا، انہوں نے مجھے دیکھ کر سیدھا گھڑی کو دیکھا کہ 1 منٹ پہلے، ثواب ان کا میں نے چھین لیا نا، یوں کہہ لیں، اور میری نگاہ ان پر پڑی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میاں صاحب اور یہ 2 بھائی آئے ہیں تو 1 منٹ پہلے میں ممبر پر آ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ پورے 55 منٹ پورے ہوں گے تو میں ممبر پر بیٹھوں، اور اللہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا ثواب نیت کے مطابق عطا فرما دے، کیونکہ کوتاہی میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما مولا کریم تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما کلمہ توحید کا صحیح فہم عطا فرما اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم بیماریوں سے ہر مسلمان کو نجات عطا فرما اہل علم کا سایہ ہمارے سروں پر ایمان اور صحت کے ساتھ قائم دائم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم